بعض جذباتی قسم کے جو عوام الناس ہیں، خواہ وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہوں یا پاکستان سے، وہ بات بات کے اوپر یہ کہتے ہیں جی ایٹم بم چلا دیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی کھلونا ہے، اس کو چلایا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس وقت سب کانٹیننٹ میں دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ رہ رہا ہے. انڈیا نے، آپ کو پتا ہے، چائنا کو بھی کراس کر دیا ہے، 1.5 ارب آبادی ہو چکی ہے. پاکستان کی آلموسٹ 25 کروڑ ملائیں، اور پھر آپ بنگلہ دیش کی بھی تقریباً 17-18 کروڑ، پھر افغانستان کو بھی اور چھوٹے ملکوں کو بھی شامل کر لیں تو یہ آپ سمجھ لیں 1/4 آف ورلڈ بن جاتا ہے. 8 ارب میں سے 2 ارب لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہو سکتے ہیں اٹامک وار کے، اور انڈائریکٹلی سارے ہوں گے، کئی سالوں تک ہوں گے. امریکہ آج تک بھگت رہا ہے. اس وقت تو انہوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن اس کے بعد پھر جاپان کو سارے فائنینسز امریکہ نے دیے اور دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کیا. وہ تو چلے جاپان تھا کھڑا ہو گیا، ہمیں تو کسی نے کھڑا بھی نہیں کرنا. ہاں، نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو. ہمیں تو ظاہر ہے وہ اپنا غلام سمجھتے ہیں. ہم نے ملکہ برطانیہ سے آزادی لی ہوئی ہے، گریٹ برٹن سے. ورنہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اس وقت آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈیا ہے، 1.5 ارب سے زیادہ آبادی، 1/5 آف ورلڈ. پھر بھی سلامتی کونسل کا پرماننٹ ممبر نہیں ہے. وہ پرماننٹ ممبرز وہ 5 ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 ون کی تھی: امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا. اگر یہ میرٹ کے اوپر ہوتا تو انڈیا کی بھی اب تو کم از کم اس میں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے غلام ہیں، ہم نے ان کو آزاد کیا ہوا ہے، ان کی کیا اوقات ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں. نہ وہ مستقبل میں دیں گے، جتنی مرضی دوستی ہو جائے. اس ڈرائنگ روم میں وہ شامل نہیں کریں گے جو وہ 5 لوگوں نے ڈرائنگ روم میں گھس کے تو کنڈی لگا لی ہے. دیکھ لینا، اسرائیل کے خلاف پوری دنیا کے ملک ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، اکیلا امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، کیونکہ وہ 5 جو ویٹو پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے. وہ ایک ہی ووٹ جو ہے سب کے اوپر بھاری ہو جاتی ہے UN میں. لہذا یہ بار بار یہ کہنا کہ آپ اٹامک جنگ چھیڑ دیں گے اور آپ اس قسم کی کوئی لڑائی کروا دیں گے، اس قسم کی باتوں سے پرہیز کریں. اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کوئی جنگ ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، پاکستان نے اس ٹریٹی کے اوپر سائن نہیں کیے ہوئے کہ جس کے تحت دنیا کے کئی ملک یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوئی تو ہم پہلے نہیں ہوں گے جو اٹامک ویپن کو یوز کریں. پاکستان نے اس ڈاکومنٹ کو سائن نہیں کیا ہوا، الٹا پاکستان نے بارہا اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ ہم جنگ ہارنے لگے تو ہم پہلے ہوں گے جو اگلے ملک کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں گے، کیونکہ ہم تو مریں گے، اسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. ہاں، پاکستان نے آلریڈی اس کے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا اس کو تماشا نہ بنائیں. اور اس وقت جو آپ کے آرمی چیف ہے نا، ان کی طبیعت سے تو ہم سب لوگ واقف ہو چکے ہیں پاکستانی. آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی جو ان کے اندر ایگریشن ہے، جو وہ ٹھان لیتے ہیں. اور دیکھ لیں یہاں ایک پاپولر لیڈر، اس کے اتنے ووٹرز، لیکن انہوں نے پہلے دن سے طے کیا کہ نہ میں ان کو ملوں گا، نہ کوئی کنسیشن دوں گا، میں اپنا کام کروں گا اور ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا قانون کے مطابق، جسے وہ قانون سمجھتے ہیں یا ہماری عدالتیں سمجھتی ہیں. یہ بحث نہیں ہے. اور وہ آج تک دیکھ لیں ان کو کوئی اس سے ہلا نہیں سکا. سید عاصم منیر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، یار باجوہ صاحب جیسے جب ہمارے آرمی چیف تھے جو بالکل میٹھے، وہ آرمی چیف بھی اس زمانے میں جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی تو کس طرح فرنٹ سے انہوں نے لیڈ کیا. اور ابھی نندن والا واقعہ ہوا، اگرچہ بعد میں ہم نے واپس کیا، ٹھیک ہے، میں تو اس وقت بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا کہ گڈ جیسچر کے طور پہ ایسا کرنا چاہیے. وہ اس وقت اچھا ڈیسیژن تھا جو بھی گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا، لیکن کم از کم پاکستان نے اپنی اسٹرینتھ اس وقت شو کر دی تھی اللہ کے فضل سے.
تو اس آرمی چیف سے تو آپ بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں. یہ جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا, بلکہ وہ پتھر بھی جو ہے نا وہ لوہے کا پتھر ہوگا. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے سیریس موڈ میں ہر وقت رہتے ہیں. اور پچھلے دنوں جو انہوں نے تقریر کی تھی جب یہ بلوچستان انسیڈنٹ ہوا اور اوورسیز سے خطاب کیا, اس وقت انہوں نے کافی سخت گفتگو کی تھی. میں نے پچھلی اتوار کو وہ 12 پوائنٹس کی شکل میں ان کی گفتگو کور کی ہے, جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. لہٰذا اس قسم کی کوئی ایڈونچر کرنے کی نہ سوچیں انڈیا کی طرف سے, اور نہ پاکستان میں اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے. باقی انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کا بھی کام ہے کہ اس سارے معاملے کو ڈیفیوز کرے, اور جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں وہ 5 بڑی پاورز ورلڈ وار 2 کے بعد, ان کا کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں. اس میں سب سے بڑی پاور جو یو ایس اے ہے, انہوں نے تو بالکل علیحدگی اختیار کر لی ہے. یہ جو انڈیا کو زام تھا نا کہ یو ایس اے ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ پاکستان کے خلاف بیان دے گا, ٹرمپ تو آپ کو پتا ہے اسے کوئی پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتا. اس نے تو کہا بھائی یہ آپ لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے, اسے طے کریں. انہوں تو علیحدگی اختیار کر لی ہے, کیونکہ ٹرمپ کو بھی پتا چل گیا کہ پاکستان نے نہیں کروایا. اگر ذرا سی بھی کوئی حرکت کی ہوتی نا پاکستان نے, تو ٹرمپ نے ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کرنا تھا اس قسم کا پاکستان کے خلاف بیان دینے کے اعتبار سے. کیونکہ یہاں ماشاءاللہ جو ہمارے سو کالڈ قسم کے محب وطن لوگ ہیں نا, وہ آلریڈی ٹرمپ کے ساتھ دوستیاں گانٹھے ہوئے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں, یہ جتنے ڈیجیٹل بندر ہیں نا اس وقت, جو اس وقت انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں, یوٹیوبرز اور اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اس زمانے میں ساری اپوزیشن کھڑی ہو گئی تھی گورنمنٹ کے ساتھ. آج بھی اپوزیشن اپنے بیانات کے حد تک تو پاکستان کی فوج اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن جو ان کے فرنٹ مین صحافی ہیں نا, جو بیانیاں بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں ایک جو سب سے بڑا وہ ایک جھوٹا انسان ہے, میں تو یقین کریں اس کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھتا, کیونکہ مجھ سے اتنا زیادہ جھوٹ سنا ہی نہیں جاتا. داڑھی رکھ کے وہ جھوٹ بولتا ہے, مذہبی شکل اختیار کر کے. او ہمارے ایک بھائی ہیں یو ایس اے میں, حالانکہ ان کی بھی ہمدردیاں جو ہیں اسی جماعت کے ساتھ ہیں, باسط ندیم صاحب, انہوں نے ایک ولاگ بنایا, تو میں نے مجبوراً اس میں جب اس کے کلپ دیکھے اس بھگوڑے کے, وہ بھگوڑا میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بھاگا ہوا ہے, میرے پہ الزام لگا کے بھاگ گیا تھا, میں اس کے پیچھے پہنچا ہوں, اس کی ساری شرطیں مانی ہے کہ پرانی ویڈیوز پہ بھی بات کر لے, وہ ابھی تک بھگوڑا ہے. پاکستان سے جو بھگوڑا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ اس کا اور پاکستان کا معاملہ ہے, مجھ سے بھگوڑا ہوا ہے. وہ تو انڈیا کی زبان بول رہا ہے, وہ تو ہر معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے. ایون جو خان صاحب کے دور میں ڈسیزن ہوئے تھے ان کو بھی وہ کرٹیسائز کر رہا ہے, اور وہ بھی آرمی کے کھاتے میں ڈال رہا ہے, جس پہ اس زمانے میں اس نے فخر کیا ہوا تھا. تو اس قسم کے جو ڈیجیٹل بندر ہیں نا جی, یہ اس قابل بھی نہیں کہ میں ان کا نام بھی لوں یا ان کی اس جماعت کا نام لوں جس کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں, حالانکہ جماعت ان سے جان چھڑا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اپنے لیڈر کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, کیونکہ اس مشکل وقت میں پاکستان تو انشاءاللہ نکل جائے گا اس مشکل سے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا, مودی تو پاکستان کے قابو نہیں آئے گا, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ویسے ہی بھاگ جائے گا. قابو تم لوگوں نے آنا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. جو آج پاکستان کے ساتھ اس طرح کی غداری کر رہے ہو نا, اور صرف ایک اپنے لیڈر کی محبت میں, اس لیڈر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ تمہاری محبت میں یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. جس طرح حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے عبداللہ ابن سبا نے ایک غلط عقیدہ ان کی طرف منسوب کیا, اور بعد میں حضرت علی نے ہی عبداللہ ابن سبا کو قتل کروایا تھا, اس غالی کو جو علی اللہ کہتا تھا, نعوذ باللہ. تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ اپنے ڈالرز پکے کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں نے ایک چیز پریڈکٹ کی تھی, اور وہ میری کرامت اللہ کی طرف سے ظاہر ہوگی. میں نے کہا تھا یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ لیڈر جیل سے باہر نکلے, اور وہ بات صحیح ہوئی ہے. کل میں اس کا ولاگ کا وہ حصہ دیکھ رہا تھا, اس میں اس نے پتا کیا بولا کہ آپ نے پکڑ تو لیا ہے اس کو, آپ بتائیں چھوڑیں گے کیسے. وہ بار بار اس جملے کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ اگر اس کو چھوڑیں گے تو یہ پھر فوج کو نہیں چھوڑے گا, اپوزیشن کو نہیں چھوڑے گا. اور وہ بار بار دھمکی لگا رہا ہے پاکستان کی فوج کو اور باقی پولیٹیکل جماعتوں کو کہ تم نے اس کو اندر تو کیا ہے, لیکن بتاؤ چھوڑو گے کیسے. جب چھوڑو گے یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس کا مطلب پتا کیا ہے کہ نہ چھوڑنا انہوں. ہاں, تو اور کیا مطلب ہے. اور اس نے 3 دفعہ یہ جملہ ریپیٹ کیا اس میں, پکڑ تو لیا ہے, اب چھوڑو گے کیسے. چھوڑ نہیں سکتے اب, کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ اس کو چھوڑا
تو یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑا تو میرے ڈالر گئے. ہاں تو نہ چھوڑیو انہوں. اور ایک اور وہ جو ایک جس کی سانس ہی بند ہوئی تھی اس کے حق میں نے ویڈیو بنائی تھی اس زمانے میں, ٹھیک ہے, جو پنجابی میں ولاگ کرتا ہے, نہ اردو ٹھیک آتی ہے نہ پنجابی تو چلے تھوڑی صحیح بول لیتا ہے, تو وہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ڈالرز ختم ہو. یہ سب چاہیں گے کہ لیڈر اندر رہے, ہمارے ڈالرز پکے رہے. تو یہ تو حرکتیں کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. تکلیف آج ایک بندہ ہی کاٹ رہا ہے, اس کی بیوی کاٹ رہی ہے, وہ 2 ہی جیل میں, باقی سارے باہر ہیں. اور اوپر سے یہ جو آئے دن مذہبی ٹچ لگاتے رہتے ہیں. ابھی تو وہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی بھی ویڈیو آئی ہے, میں نے اس پہ آج بولنا تھا, لیکن میں نے جب پوری ویڈیو دیکھی ہے میں نے کہا میں انتظار کروں, شاید کوئی ڈاکٹر صاحب کا کوئی اچھا بیان آ جائے, اگلے ہفتے تک وہ توبہ کر لیں تاکہ وہ زیادہ ہنگامہ کھڑا نہ ہو. ڈاکٹر صاحب سے میں ذاتی طور پہ ایک عقیدت رکھتا ہوں, ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور ماشاءاللہ دیندار آدمی ہیں. اپنے ہاسپٹل میں وہ تفہیم القرآن سے درس دیتے رہے ہیں. جب وہ پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, وہ پی ٹی وی کے اوپر درس دیا کرتے تھے, اچھا خاصا دین جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں جتنے پریزیڈنٹ آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ دین کا اگر نالج کسی بندے کے پاس ہے تو وہ ہمارے یہ پریزیڈنٹ صاحب تھے. لیکن پتہ نہیں وہی مذہبی ٹچ, اسلامک ٹچ, وہ ٹچ کیا ہوتا ہے, ٹچ لگ جاتا ہے ان کو. پھر وہ بات کرتے کرتے وہ کیا سے کیا بات بن گئی. پہلے جو ان کی ویڈیو آئی تھی وہ تھوڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی, پھر میں نے پوری ویڈیو دیکھی, اس میں ان کو کافی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے. الفاظ کا چناؤ ان کا بہتر نہیں تھا, لیکن میں پھر بھی انتظار کروں گا کہ عین ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی بیک فٹ پہ جائیں. اور اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ سنڈے کو اس کو ٹاپک بناؤں گا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں وہ اعجاز چودھری صاحب, دیندار آدمی, جماعت اسلامی سے تعلق تھا ان کا بھی پہلے, اس جماعت میں آنے سے پہلے. ان کے سامنے ایک بچہ کہہ رہا ہے جی دنیا کے سب سے خوش نصیب ماں باپ جو ہے وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا وعلیہم السلام, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیڈر صاحب کے, ہمارے مہاتما صاحب کے جو ماں باپ ہیں یہ ہیں. اور وہ دیندار بندے سارے سن رہے ہیں. اور یہ تو پنجاب تھا, بچت ہوگی. کے پی میں تو آپ کو پتا ہے وہ بندے ہی انہوں نے قتل کر دیا تھا, جس نے نبیوں کے ساتھ ملا دیا تھا اسی مہاتما صاحب کو. تو پتا ہے پشتون تو اس معاملے میں بہت سخت ہے, انہوں نے اس بندے کو وہیں پہ قتل کر دیا تھا ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے. غلط ہوا, اس طرح قتل نہیں کرنا چاہیے, توبہ کروانی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ اپنی زندگی گزارے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو اسلامک ٹچ ہیں, مذہبی ٹچ, یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں. ان کے پیچھے چونکہ اخلاص نہیں ہوتا, یہ ٹچ ہوتے ہیں اپنا ووٹ بینک پکا کرنے کے لیے, پھر اس طرح کی مس ہینڈلنگ آپ سے ہوتی ہیں. تو ان لوگوں سے بھی آپ ہوشیار رہا کریں, چاہے وہ مذہبی ٹچ لگا رہے ہوں یا وہ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر پاکستان کا نقصان کر رہے ہوں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہے اسلام, ہمارا ایمان, اس کے بعد پاکستان, اور پھر اس کے بعد کوئی ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے. کیونکہ یہ سارے پولیٹیکل لیڈر اسی وقت تک اپنی یہ ساری عیاشیاں کر سکتے ہیں یا یہ ساری فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں, سارا فیم اویل کر سکتے ہیں جب تک پاکستان موجود ہے. اور پاکستان کے لیے بائنڈنگ فورس جو ہے وہ ہمارا ریلیجن ہے. یہ ہماری جو قومی ریاست ہے وہ اسلام کی بنیاد کے اوپر ہے کہ 2 قومی نظریہ, مسلم اور ہندو, 2 قومیں یہاں آباد ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہندو ہیں ہم نے ان کو قتل کر دینا ہے, نہیں. وہ 11 اگست کی تقریر ہے محمد علی جناح رحمہ اللہ کی, بانی پاکستان کی, کہ آپ آزاد ہیں اس ملک میں, اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں, اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں, اپنی مساجد میں جا سکتے ہیں, اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں. ہاں, اوورآل چونکہ ڈومیننسی 97% سے زیادہ مسلمان ہیں, لہذا کی پوسٹوں کے اوپر مسلمان ہوں گے, اور اسلام یہاں پہ ڈومیننٹ ہے چونکہ, لہذا اس ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. وہ اپنی جگہ موجود ہے الحمدللہ. لہذا اس پہ ہمارے لیے کوئی پولیٹیکل لیڈر, کوئی جرنیل, کوئی مذہبی لیڈر اس معاملے میں اگر رکاوٹ بنتا ہے تو ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. کیونکہ یہ ملک کسی جرنیل کا نہیں ہے, کسی پولیٹیکل لیڈر کا نہیں ہے,
یہ پاکستان کے عوام کا ہے. انہوں نے قربانیاں دی اور ایک ڈیموکریٹک طریقے سے, اگرچہ اس وقت اللہ نے حالات و واقعات ایسے کر دیے کہ ہٹلر کی وجہ سے گریٹ برٹن کمزور ہو گئی, اگرچہ ہٹلر جنگ ہار گیا لیکن گریٹ برٹن کو اتنا کمزور کر دیا کہ انہوں نے مجبوراً ہمیں آزادی دے دی. اور اس میں محمد علی جناح کی عقل مندی کو داد دوں گا کہ اکیلا لیڈر تھا اور مخالفت میں ان سے بڑے لیڈر تھے. گاندھی صاحب, ابوالکلام آزاد کانگریس میں, ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ ملک صرف آزاد ہو گریٹ برٹن سے لیکن ایک ملک رہے. لیکن یہ صرف محمد علی جناح تھے اور ان کے ساتھ چند ایک دیوبندی علماء اور بریلوی سارے علماء, پیر سارے کے سارے, وہ سپورٹ کر رہے تھے. تو اس اکیلے بندے نے گریٹ برٹن کو یہ منوانے پر آمادہ کر لیا کہ ہم دو ملک بنائیں گے, انڈیا اور پاکستان. یہ بہت بڑی کامیابی ہے جب اتنے بڑے لیڈرز مخالفت میں موجود ہوں, ایک اکیلے بندے کا سٹینڈ لینا. ہاں, جو اکثریت تھی دیوبند علماء کی وہ کانگریس کے ساتھ تھی, اور وہ بھی کوئی مسلمانوں کے لیے بدنیتی والا معاملہ نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اکٹھے رہیں تاکہ کل کو ہم پاور میں آ جائیں. لیکن آج جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے اگر وہ دنیا میں موجود ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ محمد علی جناح نے جو کچھ فورسی کیا تھا وہ درست تھا. اور وہ علماء جنہوں نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا وہ لوگ درست تھے, اور وہ لوگ جو اس وقت مخالفت بھی کرتے تھے لیکن پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں آ گئے وہ بھی درست تھے, جس طرح مولانا مودودی اور ان کے سارے ساتھی جماعت اسلامی کے, انہوں نے پھر اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا. اور پھر دیکھیں محمد علی جناح کا جنازہ بھی شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا جو دیوبند سے تھے. اشرف علی تھانوی صاحب نے دیوبند مدرسے کو ریزائن کر دیا صرف پاکستان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے. وہ اس وقت تک زندہ نہیں رہے, 1944 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن تھانوی صاحب نے دیوبند مدرسہ چھوڑ دیا پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے, کیونکہ دیوبند مدرسہ کانگریس کے ساتھ تھا. وہ تو تھانوی صاحب کا چونکہ علمی قد کاٹ بہت بڑا تھا, اس وجہ سے آج بھی ان کو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے سارے دیوبندی حکیم الامت کہتے ہیں اپنے فرقے کا, وہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے. ادروائز میجورٹی علماء تھانوی صاحب کے خلاف تھی اس وقت, صرف اس وجہ سے کہ یہ دو بڑے بندے تھانوی صاحب اور شبیر احمد عثمانی, انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا اپنے ان علماء سے مخالفت کرتے ہوئے. بہرحال جن جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. ہم اپنے پلیٹ فارم سے دعوت حق بلند کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, مودی سرکار تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.